کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، زندگی کے مسائل بے شمار ہو گئے آج ہمارے ملک میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں بہت مسائل آ گئے، آگ لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں سب سے اہم مسئلہ جو آج ہماری زندگی میں ہے وہ عزت مصطفیٰ کی حفاظت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت یہ سب سے اہم مسئلہ ہے تمہاری زندگی کا، ناموس رسالت کی حفاظت، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سلامت ہے تو ہم سب کی کائنات سلامت ہے۔ بے شک، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور یہی مسئلہ تھا جس کے لیے کربلا کے میدان میں بہت بڑی قربانی دی گئی ہے۔ ایک طرف امام حسین کے سامنے ان کے چھوٹے بچے بھی تھے، ان کا خاندان بھی تھا، اور ایک طرف رسول اللہ کے نام کی عظمت تھی۔ میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب گھر کی بات میں نے کہا، جب آپ کے ہاں پیسوں کی اٹیچی ہے اور بچہ ہے تو آپ اٹیچی کو چھوڑ دیں گے، بچے کو بچا لیں گے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات آئے، حسینی کردار یہ ہے نہ بچہ دیکھا جائے نہ جان دیکھی جائے، پہلے میرے مصطفیٰ کا نام دیکھا جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو نہ ہو، سنیوں کو یہ جملہ معلوم ہے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، پھر سے میں پوچھتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر نام نہیں ہے ہماری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے۔ اور اقبال یہ کہتا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو رسول اللہ کے نام سے ہے۔ بے شک، اگر وہ نام ہماری زندگیوں سے ختم کر دیا گیا تو ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ میاں ہم آپ کے سامنے اپنے باپ کے نام سے مشہور نہیں، میرے مصطفیٰ کی قدموں سے مشہور ہے۔ اگر وہ نسبت سلامت ہے تو یہاں بھی سرخروئی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ کامیابی ہے، بے شک۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ بھرا مجمع مسلسل کئی مہینوں سے میں بغیر کسی ناغے کے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، ہر جگہ کا سفر کرتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں، یہ جو لوگوں کا ہمارے لیے پلکیں بچھانا، ہم پر گلہائے عقیدت نچھاور کرنا اور ہمارے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا، میرے عزیزوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ سکتہ دھاری پارٹی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے، بلکہ ہر بچہ یہاں جانتا ہے یہ محمد عربی کا ایک غلام آیا ہوا ہے۔ ہماری حیثیت صرف اتنی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور اے لوگوں، آپ کو بھی یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مولا امام حسین کا نام ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا؟ نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں امام حسین کا نام مٹ گیا؟ نہیں میرے عزیزو، پورے ہندوستان نہیں پورے دنیا میں گھوم کر کے دیکھ لینا، یزید نام کا بچہ کہاں ہے؟ یزید نام کا بچہ کہاں ہے، یا اس کی اولاد اس کی ذریت کہاں ہے؟ آپ کو پتا ہے کربلا کا اتنا عظیم حادثہ پیش آیا، 22,000 کتے مل کر رسول اللہ کے ایک شیر کے مقابل میں آئے تھے۔ دنیا کو یہ دکھایا بھی کہ ہم نے ان کے خاندان کو کاٹ دیا، مار دیا، اور بہت سارے کربلا کے واقعات سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں آپ، ان کے جوان بیٹوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ میرے عزیزو یہ واقعات صرف رونے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات سننے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کربلا کی داستان سنانے کا اہل مقرر ہو، اگر کربلا کی داستان سنانے والا اہل مقرر ہو
تو سننے والوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے امام حسین کو سننے والا 80 سال کا بوڑھا ہو، اس کے اندر 25 سال کی جوانی آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو سن کر کے صرف ماتھا پیٹنا، سینہ پیٹنا اور رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ یقین بھی دل میں پیدا کرنا چاہیے 22,000 آ گئے۔ امام حسین کو پتا تھا، اور 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی، لیکن وہ رسول اللہ کا ہاشمی شیر کیسا تھا، چاہتا تو وہاں پر سمجھوتا کر کے نکل جاتا اور رات کی تاریکی میں کہیں اس میدان سے غائب ہوتا۔ نہیں، حسینی کردار نے یہ بتایا قیامت تک آنے والوں کے لیے تعداد سے حق جماعت کبھی نہیں گھبراتی، کیا کہنے، تعداد سے حق جماعت کبھی نہیں گھبراتی۔ آج جن کتوں کے درندے ہونے پر لوگوں کو ڈر اور سہم پیدا ہو گیا ہے، آج ہمارے ہاں پر لوگوں کو ایسا لگنے لگ گیا، ارے بڑی بڑی طاقتیں یہاں پر ہمارے سامنے ہیں، حکومت آ گئی ہے، تخت ان کا ہے، فوج ان کی ہے، سارا ان کا ہے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، پتہ نہیں کب پیس ڈالیں گے، کب کاٹ ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزوں، کاغذ کے آئے ہوئے شیروں کے بلڈوزر سے حسینی جوان کبھی نہیں گھبراتا۔ اسلام کل تھا، آج ہے، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ حسین اعظم کا پیغام یہ ہے، ہم تعداد سے کبھی نہیں گھبراتے، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ عزم تمہارے اندر آ جائے، حق کے لیے کھڑے رہو، حق کے لیے کھڑے رہو، جھوٹ کے لیے نہیں، سچ کے لیے کھڑے رہو، اور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ میں جو فلسفہ پیش کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ داستانوں میں تو سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کا بہت بے دردی کے ساتھ ظالموں نے قتل کیا تھا۔ کربلا کے ریگزاروں نے خون حسین کے قطروں کو دیکھا ہے، لیکن ہوا کیا؟ یزید کے ہاں تو خوشیاں تھی، جشن تھا، لیکن یہ جشن کتنے دن منایا گیا؟ یزید کی حکومت صرف 3 سال تک چلی۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ جو تخت پر بیٹھا اور اس کے بعد اترنے تک، اس کے مرنے تک 3 سال کا عرصہ ہے۔ 3 سال کے عرصے میں جو کرنا تھا کر لیا، جو سڑنا تھا سڑ گیا اور مر بھی گیا، اور امام حسین اور ان کے جوان بچوں کو قتل بھی کیا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، 3 سال کی حکومت تھی، بادشاہت تھی، فوج ان کے ساتھ، طاقت ان کے ساتھ، لیکن 3 سال کے بعد نہ فوج ہے، نہ طاقت ہے، نہ نام ہے، لیکن 1400 سال گزر گئے، حسین کی بادشاہت اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا دمشق گئے تھے، ملک شام، ملک شام آج بھی وہ دمشق کا شہر موجود ہے۔ جا کر انہوں نے پوچھا کہ یہاں سنا ہے یزید کا تخت لگتا تھا، دارالحکومت ہے یہ، یہاں قصر عمارت ہوا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے ہنس کر کے کہا نہ یہاں کوئی تخت کا نشان ہے، نہ کوئی محل کا نشان ہے۔ یزید کا دربار تھا، تاریخ میں ہے۔ اچھا، دربار تو ختم ہو گیا، تاریخ میں مرنے کے بعد آدمی کی قبر تو ہوتی ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا، ایک جگہ لے جا کر کہا یہ جہاں دمشق کا پورا کچرا ڈم کرنے کے لیے آتا ہے، جہاں پورا کوڑا کرکٹ لا کر ڈالا جاتا ہے، اس کوڑے کرکٹ کے بیچ میں کہیں اس کی قبر بھی کھو گئی، ختم ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا اس میں گم ہو گئی، پتہ نہیں ہے۔ ایک طرف کوڑے کرکٹ میں گم ہونے والی یہ قبر، اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں میرے عزیزوں، اللہ کسی کو توفیق دے تو عراق کے شہر کربلا میں چلے جائیں اور جا کر پوچھے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہاں ایک میدان تھا جس میں رسول اللہ کے خاندان کے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے، یہاں ان کے خون کو بہایا گیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے، میاں یہاں کوئی میدان اب باقی نہیں ہے، یہاں تو لہلہاتا ہوا ایک ایسا چمنستان ہے، بلکہ دنیا کے عظیم شہروں میں ایک شہر بن گیا ہے کربلا۔ وہاں کوئی جنگ کا میدان، کوئی ٹکڑے، کوئی خون کے نشان نہیں، بلکہ دربار حسین کے سامنے لے جا کر لوگ تمہیں کھڑا کر دیں گے، سونے سے کلئی کیا ہوا حسین گنبد نظر آئے گا،
اس پر سرخ رنگ کا لہراتا ہوا جھنڈا 20 کلومیٹر دور سے نظر آتا ہوگا. ہر جانے والا دیکھ کر سلامی لیتا ہے. وہ لہراتا ہوا پرچم پکار پکار کر آنے والوں سے یہ کہتا ہے اے آنے والے تو دمشق بھی جا کر آیا اور اس شاہی تخت کو ڈھونڈ کر آیا, نہیں ملا, نہ قبر ملی, لیکن کربلا میں ٹکڑے ہو چکے تھے, جھنڈا تو ابھی ہمارا ہی لہرا رہا ہے. پھر تمہیں وہ جھنڈا پکار کر کہے گا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ, علماء اہل سنت حضور سیدی معراج میاں صاحب قبلہ. ماشاءاللہ. میرے عزیزوں, زندگی اور موت ٹکڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے, یہ سمجھ کر کے چلیں. اگر اسی کا نام موت ہے تو پھر امام حسین کا نام بھی ختم ہو جانا چاہیے. موت اس کا, ہاں ٹھیک ہے, اعضاء سے روح نکل گئی, موت کا حکم تو ہے, لیکن یہ جو مجموع میں اتنا زندہ ہے, اتنا زندہ ہے کہ نام اگر ان کا لے لیا جائے تو بجھے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے, مرجھائے ہوئے دلوں میں زندگی آ جائے. قرآن کا ایک فلسفہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں, میں نے وہی آیت پڑھی بھی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, دو آیتیں پڑھتا ہوں. ایک ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. مکہ کے جو کفار و مشرکین تھے, دشمنان رسول, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اے رسول یہ مردہ ہیں, آپ انہیں کچھ سنا نہیں سکتے. یہ کس کے بارے میں؟ ابو جہل ہے, عتبہ ہے, شیبہ, ابو لہب ہے, یہ وہ دشمنان رسول, دشمنان اسلام, ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ گونگے بہرے ہیں, مردہ ہیں, انہیں آپ کچھ سنا نہیں سکتے. جبکہ دنیا دیکھ رہی, وہ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مردہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا یوں ہی چلا رہے؟ کیونکہ نئے علاقے میں آیا ہوں, کون سی زبان بولتے ہیں آپ مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ عشق کی ایک ہی زبان ہوتی ہے. وہ ادھر بھی وہی ہوتی, ادھر بھی وہی ہوتی. اعلیٰ حضرت کے اشعار کو دیکھو, سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی روح جھوم جاتی ہے. کیوں؟ عشق کی بولی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں مکہ کے یہ دشمنان مصطفیٰ, لیکن قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں. دنیا تو انہیں دیکھ رہی زندہ ہے, لیکن قرآن کہہ رہا مردہ ہیں. اور ایک طرف بدر میں, احد میں, خندق میں, کربلا کے میدان میں جن کی گردنیں کٹ کر الگ ہو گئی, قرآن کہتا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا. اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ مت کہو, یہ زندہ ہیں. 1000 ٹکڑے ہو گئے, لیکن پھر بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زندہ ہے. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ مکہ میں چلنے پھرنے والوں کو قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے, اور جن کے 1000 ٹکڑے ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہیں. تو زندہ کون ہے, پھر مردہ کون ہے؟ قرآن کا فلسفہ یہ بتاتا ہے چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, بات کرنا, اس کا نام زندگی نہیں ہے. اور کٹ جانا, ٹکڑے ہو جانا, صرف اس کا نام موت نہیں ہے. قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو چل پھر کر کے اگر حضور پاک سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بول چال کر کے بھی مردہ ہے, اور اگر میرے مصطفیٰ کی عزت پر مر جائے, 1000 ٹکڑے بھی ہو جائے, تو قرآن اسے زندہ کہتا ہے. تو موت دشمنی اسلام کا نام ہے اور عشق مصطفیٰ کا نام زندگی ہے. زندگی ہے. سبحان اللہ. یہی زندگی ہے. اور اگر تمہارے پاس یہ دولت ہے تو پھر موت سے بھی ڈرنا کیا, موت سے بھی ڈرنا کیا. سب سے زیادہ آج دنیا کس بات سے تمہیں ڈراتی ہے؟ سب سے بڑی سزا دنیا میں اگر کوئی ہے تو موت کی سزا ہے. کون سی ہے؟ اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ لیکن عاشق مصطفیٰ کے لیے, مومن جو سچا مومن ہے, اس کے لیے موت کوئی حادثہ نہیں ہے, موت کوئی ڈراونا خواب نہیں ہے, بلکہ عاشق مصطفیٰ کے لیے موت تحفہ ہے. ادھر آنکھیں بند ہوں گی, ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہوگی.